میدان میں آؤ اور لڑو۔ اب وہ وقت ہے امام، ایک ایک کر کے امام عالی مقام کے ساتھ لوگ الجھتے رہے۔ آپ علی کے بیٹے ہیں، مصطفیٰ کے نواسے ہیں، اور وہ حیدری تلوار چلی کہ پرے کاٹ دیے۔ ایک آدمی مقابلہ نہیں کر پایا، بہت سے جہنم رسید ہوئے۔ دشمن نے فیصلہ کیا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو یزید کا لشکر تو سارا بے عزت ہو جائے گا۔ 22,000 ہیں یہ جتنے ہیں، ایک ایک کر کے حسین کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، یک بارگی حملہ کرو۔ چنانچہ دشمن نے دفعتاً یک بارگی حملہ کر کے امام عالی مقام کو شہید کیا۔ کئی لوگوں کے نام آتے ہیں، شہادت کے بعد دشمن ہوتا ہے، قتل کر دیا تو بس قصہ ختم ہو گیا، بدلہ لے لیا، مگر نہیں، یہ دشمن اتنا بدبخت دشمن ہے، بد نصیب دشمن ہے کہ شہادت کے بعد پھر نگاہ اٹھتی ہے خیموں کی طرف۔ بہت سے شہید آل مصطفیٰ میں، بہت سے شہید تو بچے ہو چکے ہیں۔ اب اس کا غصہ، حسد کی آگ خیموں کے سلسلہ میں یہ ہے کہ خیموں کو جلایا گیا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھا ہے آپ نے۔ حیرت ہے غصے کی۔ اس صورتحال پر کچھ لوگ یزید کو پاک باز مانتے ہیں، کہتے ہیں یزید کا اس میں ہاتھ نہیں تھا۔ یہ جھوٹ ہے، مکمل یزید کی ہدایات پر اور اس کے جرنیل کی ہدایات پر سارا کچھ ہو رہا تھا۔ پانی کا بند کرنا جرنیلی ہدایات تھی، یکبارگی حملہ کرنا جرنیلی ہدایات تھی، اور اس کا رابطہ بدستور تھا۔ قرہ بن قیس کی ایک بات یاد آ رہی ہے، اس منظر کو جو کربلا میں شہادت کے بعد ہوا ہے، اس منظر کو قرہ بن قیس کہتے ہیں کہ میں اس دن کوفہ جا رہا تھا اور اتفاق سے میرا راستہ یہی کربلا کا تھا، اور بھی راستے ہوں گے، اسی کربلا کے راستے کوفے کو جا رہا ہوں تو قرہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے خیموں کو آگ لگی ہوئی دیکھی تھی، اور آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے، اور خواتین پریشان تھی، بھاگ دوڑ تھی۔ ایک خاتون کا ذکر کرتے ہیں قرہ کہ میں نے اسے انتہائی بہادر پایا، انتہائی باہمت پایا۔ وہ وقفے کے بعد لگی آگ میں، وہ شعلوں میں اندر خیموں کے چلی گئی، اور پھر واپس آئی تو ایک بچہ انہوں نے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا تھا جو بیمار تھا۔ یہ زین العابدین تھے جو بیماری کی حالت میں تھے، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اندر جا کر جلتے شعلوں میں ہمت، قوت، بہادری۔ اور اس وقت قرآن نے بہت سی باتیں نقل کی ہیں، مگر کہیں میری نظر سے واہ ویلا کی بات نہیں آئی۔ میں نے جہاں تک یہ دیکھا، چیخنے چلانے کی، گریبان پھاڑنے کی میری نظر سے کوئی ایسی بات گزری نہیں جو قرہ نے کہا۔ قرہ کی بات ایک یہ تھی کہ ایک تو اس خاتون کو دیکھا، اور ایک اور میں نے عجیب معاملہ دیکھا کہ ایک خاتون کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی ہے اور وہ بھاگ رہی ہیں، پریشان ہیں، بجھانے کی کوشش کرتی ہیں، مگر وہ آگ بجھتی نہیں۔ میں نہ رہ سکا، میں اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا۔ میں نے کوشش کی کہ میں خود آگے بڑھ کر اس خاتون کے کپڑوں کو لگی آگ کو بجھا دوں۔ قرہ کہتے ہیں جب میں نے کہا، بی بی سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں،
میں قریب ابھی نہیں گیا. انہوں نے کہا خبردار، میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں، غیر محرم کا ہاتھ میں پسند نہیں کرتی. مجھے کوئی غیر محرم ہاتھ لگائے، میرے کپڑوں کو لگی آگ کو غیر محرم بجھائے، جس سے خاندان مصطفیٰ کی عظمت اور دین کی پابندی اور دین پر پختگی اور اپنے نانا اثر کے اصولوں کی پابندی کا پتہ چلتا ہے. کہ فرماتی ہے کہ نہیں، خبردار ہاتھ مت لگانا، میں رسول اللہ کی نواسی ہوں. یہ کیفیت کربلا کے میدان میں صورتحال پیدا ہوئی ہے. دشمن نے شہادت کے بعد ابھی غصہ پورا نہیں ہوا، اس غصے کو، اس حسد کو بجھانے کے لیے، کچھ کم کرنے کے لیے ناشوں پر گھوڑوں کو دوڑایا جاتا ہے. گھوڑوں کو دوڑایا جاتا ہے کہ یہ شہداء کی ناشیں مسخ ہو جائیں، مسخ ہو جائیں. پڑھی ہے بات، اس میں کہاں تک ہے. رات کو سیدہ زینب، چونکہ رات ہو گئی ہے، اما زینب رات کو، یہ تو ظالم مستی میں گا گا کر خوشیاں کر کے سو گئے تھے کہ صبح کو گرفتار کر کے لے جانا ہے، اور فاتحانہ جشن منایا، رات گزر گئی. حضور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان ناشوں کی نگرانی کرتی ہیں، دیکھتی ہیں. رات کو دیکھا کہ کوئی گھوڑے پر سوار آیا ہے، اور آپ ان سے پوچھتی ہیں کہ تو کون ہے اس وقت؟ تو ان کا جواب ہے کہ میں علی ہوں، حسین کو دیکھنے آیا ہوں. اور یہ صورتحال کوئی بعید نہیں ہے کہ صاحب یہ کیسے ہو گیا کہ علی آ گئے. اور یہ معاملہ، یہ صرف کہانی ہے، یہ قصہ ہے، واقعہ ہے. 65 کی جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عام اخبارات میں مجھے تو اچھی طرح یاد ہے، شاید آپ میں بھی کسی کو یاد ہوگا، 65 کی جنگ میں یہ خبریں اخبارات میں چھپی کہ رسول پاک علیہ السلام محاذ پر آئے، اور پاکستانی فوجیوں نے دیکھا کہ گزر رہے ہیں. یہ بات ہمیں بہت، مجھے یاد ہے، بہت بڑے عالم، ایک مسلک کے عالم علامہ افغانی، ان دنوں میں بہاول پور پڑھتا تھا یونیورسٹی میں، تو درس ہو رہا تھا قرآن مقدس کے درس میں. علامہ افغانی نے خود یہ بات بتائی تھی کہ حضور آئے. اخبارات میں پڑھا، ہمیں بھی سنا دیا. اس کے کچھ دن بعد اگلے سال حج پر جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بزرگ گزرے ہیں. میں نے ان کی خدمت میں عرض کی کہ یہ ہمارے اخبارات میں بات چھپی ہے کہ 65 کی جنگ میں محاذ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کو، کئی لوگوں نے زیارت کی ہے، کیا آپ وہاں تشریف لے گئے تھے؟ یہ کہاں تک یہ ہمارے پاکستانیوں کے جذبات ہیں یا یہ حقیقت ہے، وہ بندہ یہاں کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے کہ یہ بالکل حقیقت ہے. مستری محمد موسیٰ ایک آدمی ہے جس نے یہ خواب دیکھی ہے اور اس نے بتایا ہے. میں نے کہا جی میں بھی زیارت کرنی چاہتا ہوں ان کی، مستری محمد موسیٰ کی. تو آپ نے فرمایا وہ ہر مشین میں بیٹھتے ہیں، کبھی وہاں کبھی وہاں. 2 دن میں تلاش کرتا رہا، مجھے پتا چل گیا کہ یہ ہے مستری صاحب. میں گیا، بیٹھے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے، دیر تک بیٹھا. وہ پوچھتے ہیں کہ کیسے آئے ہو؟ پاکستانی تھے. میں نے کہا جی آپ سے ہی کام ہے، آپ کے حوالہ سے پاکستان میں یہ خبر چھپی ہے 65 کی جنگ میں کہ عین محاذ پر رسول اللہ تشریف لے گئے ہیں، اور آپ کے جانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے 65 کی جنگ میں پاکستان کو فتح دی ہے. تو یہ آپ کی طرف منسوب ہے، ذرا مجھے فرمائیں گے؟ تو آپ نے، مستری صاحب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، بزرگ آدمی تھے، فرمانے لگے کہ ہاں یہ بالکل صحیح ہے، یہ مسجد نبوی شریف میں میری ان کی بات ہو رہی ہے، یہ بالکل صحیح ہے. میں نے کہا ہوا کیسے؟ فرماتے میں یہی لیٹا ہوا تھا، جگہ بتائی کہ محبوب پاک علیہ السلام
نکلے ہیں، ابو بکر عمر فاروق ساتھ ہیں، خواب کی بات. تو میں عرض کرتا ہوں کہ حضور آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں میں پاکستان پر ہندوستان نے حملہ کر دیا ہے، میں وہاں محاذ پر جا رہا ہوں. یہ مجھے کوئی ایسی بات نہیں. امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے اس شہادت کے بعد صبح کو اگلے دن قیدیوں کو لے کر، قیدی ہیں آل مصطفیٰ قیدی ہے، گرفتار ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہادت پر کچھ اشعار سنے گئے، عربی کے اشعار جو فضا میں سنے گئے، اور عربی کے اشعار جو جلی قلم، موٹے قلم سے سرخ رنگ میں لکھے گئے، جو لوگوں نے پڑھے. ان میں سے ایک مجھے بھی یاد ہے. آپ کی شہادت پر یہ شعر سنے گئے: مسح النبی جبینہ فلہ بریق فی الخدود. یہ کون ہے بندہ؟ حسین کون ہے؟ مسح النبی جبینہ، یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ نوجوان ہے جس کی پیشانی کو رسول اللہ نے چوما تھا. مسح النبی جبینہ فلہ بریق فی الخدود، اور اس کے چہروں میں چمک موجود ہے. ابواہ من اولیاء قریش جدہ خیر الجدود، اس کے ماں باپ خاندان قریش کے بڑے سرکردہ ہیں. حضرت علی، سیدہ فاطمہ الزہرا، ابواہ من اولیاء قریش، قریش کے اعلیٰ ترین افراد کے ہیں. جدہ خیر الجدود، اور اس کے نانا کی تو بات ہی کیا ہے، اس کے نانا کی تو بات ہی کیا ہے. یہ اشعار یہ پڑھنے والے کون تھے؟ ابو نعیم کہتے ہیں کہ یہ جنوں نے پڑھا تھا. شہادت پاک پر، آپ کے وصال پر حق کے لیے جب جان دے دی تو جنوں نے یہ کہا: ابواہ من اولیاء قریش جدہ خیر الجدود. اور ایک دوسرا شعر بھی تھا: الا رہتن تقودهم المنایا الی متجبر فی ملک اہدی. الا رہتن تقودهم المنایا، اے لوگو ان آل پاک کو، حضور کی اولاد کو موت یہاں لے. ایک ظالم کی طرف، ظالم بادشاہ کے ہاں، ظالم حکمران کے ہاں، الا رہتن تقودهم المنایا، انہیں موت لے کر آ گئی. یہ اشعار لکھے بھی گئے اور سرخ سیاہی میں لکھے گئے اور سنے گئے. اور ایک اور بھی تیسرا شعر عربی میں کہا گیا: الا یعین فابتح لی بجہد، الا یعین فابتح لی بجہد ومن یبکی علی الشہداء بعدی. اے آنکھ رو لے، فابتح لی بجہد، پوری ہمت کے ساتھ رو لے، پوری کوشش کے ساتھ رو لے. الا یعین فابتح لی بجہد ومن یبکی علی الشہداء بعدی. پھر کون ہے جو شہیدوں کی موت پر آنسو بہائے گا؟ اور آپ کی شہادت کے بعد کئی دن تک، ابو نعیم فرماتے ہیں کئی دن تک پتھر جو اٹھایا جاتا تھا تو نیچے سے خون نمایاں ہوتا تھا، نیچے سرخی تھی. یہ بے نیازی ہیں. اے رب کعبہ، اے رب کعبہ، تو بے نیاز ہے. ہم گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہوتے، اتنے دن ہو گئے دعائیں مانگتے ہوئے، دعا نہیں قبول ہوتی. روزانہ مسجد میں جاتے ہیں، بہت سے لوگوں سے دعائیں کروائیں، انہیں کہا کرتا ہوں کچھ اللہ کی شان بے نیازی بھی ہے. جب وہ شان بے نیازی میں جلوہ گر ہوتا ہے تو اس وقت یوسف علیہ السلام بازاروں میں بکتے ہیں، ہوکے لگتے ہیں. ہے کوئی یوسف کے خریدنے والا؟ اور جب بے نیازی کی شان ہوتی ہے
تو میدان کربلا میں آل مصطفیٰ کی بھی یہ حالت ہوتی ہے. اے رب کعبہ تو بے نیاز ہے. الا جائیں رفقت علی بجہد ومن یبکی علی الشہداء وادی. صبح کو 11 کی صبح کو رات ہوا، 11 کی صبح کو آل مصطفیٰ پر مزید مظالم ہیں، مگر ایک بھی تو نہیں کہ اتنا بڑا صدمہ ہوا ہے، اتنے شہید ہوئے ہیں اور دشمن پوری قوت کے ساتھ غلبہ پا چکا ہے. مجال ہے کسی ایک فرد نے بھی کہا ہو کہ ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں؟ ہرگز نہیں. کسی ایک نے بھی کہا ہو کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، تم ظالم ہو، ظلم کر رہے ہو، کرتے جاؤ اور قیامت کو ظلم کی سزا پاؤ گے. ایک شعر عربی کا اور بھی سنا گیا اور پڑھا بھی گیا. اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جد ہی یوم الحسابی. اے گروہ، کیا تو خیال کرتا ہے کہ جس جماعت نے، جس گروہ نے، جس ظالم گروپ نے حسین کو شہید کیا ہے، قتلت حسینا شفاعت جد ہی یوم الحسابی، قیامت کے دن یہ اس کے نانا کی شفاعت حاصل کر لیں گے؟ ہرگز نہیں. ایسے لوگوں کو جنہوں نے حسین کو شہید کیا ہے، قیامت کے دن ان کے نانا کی شفاعت حاصل نہیں کر سکتے. گرفتاری ہے امام عالی مقام کے جسد اثر سے سر پاک کو الگ کیا جاتا ہے اور کاٹ کر نیزے پر رکھا گیا. لشکر چلا ہے، قیدی چلے ہیں، امام عالی مقام کا سر آگے ہے، سر اثر آگے ہے اور وہ سب سے اونچا ہے. ہو سکتا ہے اس میں حکمت یہی ہو کہ سر سب سے اونچا سر ہے اور وہ آنے والوں کی رکھوالی کر رہا ہو کہ کیا میرا قافلہ ٹھیک آ رہا ہے. ایک جگہ سے یہ سر اثر گزرا، جشن منایا جا رہا ہے، سر اثر گزرا، وہاں ایک حافظ صاحب، قاری صاحب قرآن پاک کھولے، یہ پڑھ رہے تھے ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. 15ویں پارہ میں سورۃ الکہف میں ہے اصحاب کہف اور رقیم، یہ میری نشانیوں سے بڑی عجیب نشانی ہے کہ عرصہ تک غار میں لیٹے رہے. اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے سنا پڑھا قرآن مقدس، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، میری نشانیوں سے عجیب ترین یہ نشانی ہے. جب اس نے یہ عید پڑھی تو امام علی مقام کے سر اثر نے نیزے سے ہی پڑھا عجب من اصحاب الکہف قتلی بحملی. اسے لوگوں نے سنا اور قاری صاحب نے سنا. قرآن مقدس فرماتا ہے کہ عجیب واقعہ ہے. امام علی مقام کی زبان نے کہا عجب من اصحاب الکہف قتلی وحملی، اس واقعے سے بڑا واقعہ تو میرا ہے. ان کی روح تو قبض ہوئی، سوئے تو رہے، بیداری ہوئی، وہ واقعہ تو ٹھیک ہے، مگر اس صورت میں، جس صورت میں میں نے میدان کربلا میں کردار ادا کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، عجب من اصحاب الکہف قتلی وحملی، اصحاب کہف سے عجیب ترین قصہ میرے قتل کا ہے اور میرے اٹھائے جانے کا ہے. دشمن تو جشن منایا جا ہی رہا ہے. راستہ میں ایک راہب کی کٹیا آئی، عبادت خانہ آیا، اس نے دیکھا کہ یہ ماجرا کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ باغی تھے، جماعت معاذ اللہ، یہ باغی تھے اور یزید نے جنگ کی ہے اور یہ باغیوں کی لاشیں ہیں، باغی کا سر ہے معاذ اللہ.
وہ جانتا تھا، اس نے کچھ واقعات پڑھے تھے. اس نے کہا کہ کیا رات آپ یہ سر مجھے دے سکتے ہیں کہ میں اسے رکھ لوں اپنے پاس اور تم صبح کو لے لینا. نے کہا اس پر کافی رقم دی، کافی پیسے دیے، کیونکہ وہ تو بندے ہی دنیا کے تھے، دنیا دار تھے، ان کے سامنے دنیا ہی دنیا تھی. اس راہب سے سودا کر لیا. راہب خوش قسمت تھا، راہب کا نصیب اچھا تھا جس کے گھر حسین آ گئے، جس کے گھر نواسہ مصطفیٰ آ گیا. اس نے رات سر انور کو اپنے پاس رکھا اور خوشبو لگائی، پیار کیا کہ یہ مصطفیٰ کا نواسہ ہے. اور یہی شریعت ہے. اس کی یہ خدمت کرنا سر پاک کی اس کے ایمان کا باعث بن گیا تھا. ساری رات اس راہب نے آسمان سے فرشتوں کو اترتے دیکھا اور امام عالی مقام کے سر کو سلام کرتے دیکھا، نیاز کرتے دیکھا، اور یہ رات اس کی بڑی مزے کی گزری تھی. محبوب اطہر سید عالم صلی اللہ علیہ مبارک وسلم کی آل پاک پر یہ جو مظالم گزرے، فرمایا میری آل کا سفینہ نوح کا سفینہ ہے. جیسے نوح کی کشتی پر جو لوگ چڑھ گئے تھے، سوار ہو گئے تھے، وہ بچ گئے، اور جو پیچھے رہ گئے وہ مر گئے، تباہ ہو گئے. اس طرح میری آل کی اتباع میں، محبت میں، جو اس محبت کی کشتی پر سوار ہو گیا. اور یہ بات بھی ذہن میں رہے، ہمارے مختلف مسالک ہیں، سنی ہے، شیعہ ہے، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں. اختلافات اپنی جگہ پر مسالک میں ہیں، مگر حسین کی اور آپ کی آل پاک کے اس دینی کردار پر جو انہوں نے یہ دینی کردار ادا کیا اللہ کی رضا کے لیے اور ظالم کی حمایت نہیں کی، اس پر سبھی متفق ہیں کہ یہ وہ عظیم کام ہے جو حسین کا ہی کام تھا. کہ اتنے مظالم میں، اتنے دکھوں میں، پریشانیوں میں، پھر ایک نہیں، وہ ایک ایک جو تھا آل پاک کا بندہ، وہ سارے مجسمہ حسین بنے ہوئے تھے. کہ کسی ایک نے بھی آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا اور کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہوگا کہ اتنے جب رہنما شہید ہو جاتا ہے تو بعد میں لوگ بڑے پھسل جاتے ہیں. ٹھیک ہے وہ صاحب چلا گیا، اب اپنی جان بچاؤ، دشمن سے بچاؤ، دشمن ظالم ہے. نہیں، نواسے ہیں، معصوم ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، مگر آواز حق کی وہی ہے. سرباد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین. سر تو دے دیا تھا مگر ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. اگر خدا نخواستہ یہ ہو جاتا تو قیامت تک یہ اسلام کا پودا شاید سنبھل بھی نہ سکتا، اسے پھول بھی نہ لگتے، اس کی پتیاں بھی ہری نہ ہوتی. آج یہ پودا ہرا ہے، قائم ہے، بے پناہ مظالم کے باوجود قائم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑے مظالم تھے، مگر آج فلسطین میں جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یہ کوئی تھوڑا ہے. بوسنیا میں ظلم ہو رہا ہے یہ کم نہیں، چیچنیا کے مظالم تھوڑے نہیں ہیں. چونکہ یزیدی اور امام عالی مقام کا گروپ مسلسل چل رہے ہیں، یزید کا گروپ بھی چل رہا ہے، سارا کفر یزید کا گروپ ہے، اور سارے ایماندار امام عالی مقام کا گروپ ہے، چل رہے ہیں. اتنا عرصہ ہو گیا ہے. اور یہ حسین کا سبق تھا کہ فلسطینیوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، مکانوں کو بلڈوز کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے سامنے ان پر بلڈوز چلائے جا رہے ہیں. مگر ایک بھی آپ نے کبھی نہیں پڑھا ہوگا کہ کسی فلسطینی نے ہتھیار پھینک دیا ہو. روس کے مظالم بوسنیا چیچنیا پر آپ روزانہ پڑھتے ہیں اخبارات میں، ایک بھی بندہ ایسا نہیں جس نے ہتھیار ڈالا ہے. یہ بھی حسین کی تعلیم ہے.
عراق کے اندر دیکھ لیں کیا ہوا. ہزاروں من بارود ڈالا گیا پہلے بھی اس جنگ میں بھی. اور کون سا ظلم ہے جو عراقیوں پر نہیں ہوا؟ ایک ایک کر کے سارے مظالم گنا دیے. مگر اس وقت تک عراقی ببر شیر محسوس ہوتے ہیں, ڈٹے ہوئے محسوس ہوتے ہیں کہ آج 5 امریکیوں کو مار دیا, آج 7 کو مار دیا. آج اخبار میں تھا کہ انہیں امریکیوں کی لاشیں لٹکائی ہوئی ہیں درختوں پر. یہ کہیں کہ امریکیوں کی لاشیں لٹک رہی ہیں. یہ جرأت کیسے پیدا ہو گئی؟ افغانستان میں دیکھ لیں کہ کیا کثر ہے وہاں ظالم کی, مگر نہیں. امریکہ جو دعویٰ کرتا تھا کہ میرے پاس وہ خوردبینی ہے, دوربینی ہے, جس سے شدید رات کی تاریکی میں کسی بھی جگہ پر چوٹی بھی دکھائی دی جا سکتی ہے, مگر وہ ساری دوربینیں بیکار ہیں, وہ سارا اسلحہ بیکار ہے. 7-7 فٹ کے 2 آدمی ملا عمر اور اسامہ نے نہیں مل سکے اس وقت تک. اور جتنا ان کے خلاف یہ آپریشن ہو رہا ہے, دباؤ ڈالا جا رہا ہے, اس کے باوجود ایک بھی لفظ کمزور نہیں آیا. دشمن کی فوج, امریکہ کی فوج 10 گنا 20 گنا چلی جائے, مگر ایمان کی وہ قوت ہے, ایمانی قوت وہ ہے جس میں تزلزل نہیں ہے. میرے بیٹے, یہ 7-8 جمعوں میں امام عالی مقام کے خطبات پر بھی تبصرہ ہوا, اور واقعات کو میں نے مختصر اس لیے کیا ہے کہ سبق جو مجھے ملتا ہے وہ ان سے ہے. یہ تو حقائق ہیں, واقعات ہیں, انہیں میں نے اختصار کیا ہے قصداً, اور واقع جو خطبات تھے انہیں 7-8 جمعے تک ذکر کیا ہے تاکہ میرے اندر, آپ کے اندر, ملت اسلامیہ کے اندر وہ جرأت حسینی پیدا ہو, وہ واقعات پیدا ہوں. آئندہ آگے جانے کے کہ یہ کہاں تک یہ قافلہ کیسے پہنچے, یہ بشرط سے زندگی. پھر خدا ذوالجلال ہم سب کو نیکی کی توفیق دے.